بات ہو رہی تھی ہیپنوٹزم کی، ہیپنوسس کی۔ اگر تو آپ ہیپنوٹزم ہیپنوسس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ایک بنیادی لیکچر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو اپنا آبجیکٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ نے خود کو اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ نے سائیکولوجی کا، سوشیالوجی کا، انسانی دماغ کا، انسانی جذبات کا اور ان تمام رویوں کا مطالعہ کرنا ہے جو انسانی دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تمام رویوں کو اپنے دماغ میں ایٹ اے ٹائم فیڈ کرنا ہے۔ فیڈ کرنے کے بعد ان کے رسپانس کو، جس طرح 2+2 ہوتا ہے، اسی طرح کچھ رویے، کچھ عادات بھی جب پلس مائنس ہوتی ہیں تو ان کی آؤٹ کمز ہمیشہ 90% کے قریب سیم آتی ہے۔ اگر تو آپ ہیپنوسس سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ اپنے دماغ کو پہ قابو نہیں پا سکتا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ بندہ دوسرے کو ہیپنوٹائز نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو یہ لیکچر ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ خود پہ کنٹرول کرنے کی ہے کہ ہم نے خود پہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے، ہم نے نالج گین کس طرح کرنا ہے، پھر اس نالج کو عملی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ علم سیکھنے کے بعد آپ اس کا مس یوز نہیں کریں گے، آپ معصوم اور بے گناہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ علم کبھی کبھی اس کا رد عمل بھی شدید آتا ہے، تو پھر آپ اس رد عمل کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے کہ آپ ایک چیز کو اتنا انسٹیگیٹ کر دیں کہ پھر وہ آپ کے بھی کنٹرول میں نہ رہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے، ہم خود کی بات کرتے ہیں، آپ انسان ہیں، ہیومن بینگز۔ آپ کی دو چیزیں ہیں آپ کے اندر، ایک یہ آپ کا جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، ایک سیلف ہے، جسے آپ دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، دل بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھ لیں کہ اس چیز کا، انسانی باڈی کا، دل اور دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسانی جسم کا انسانی روح کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اگر اللہ نہ کرے انسانی جسم کی یہ انگلی کا ناخن اڑ جائے، یا اللہ نہ کرے یہ کٹ جائے، تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم کا تو نہیں تعلق، میرے روح، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا کہ اگر انسانی جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ حصہ انسان کی روح کا بھی کٹ جاتا ہے۔ یہ آپ نے ایک بات سیکھ لینی ہے، یہ بنیاد ہے ہپنوسس کی۔ انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ گیا، وہ حصہ انسان کی روح کا بھی کٹ جاتا ہے، اور وہ اتنی تکلیف روح بھی برداشت کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کیونکہ یہ علم سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ نے کسی ایسے بندے سے پوچھ لینا ہے جس کا کوئی چیز کٹی ہوئی ہے۔ اب اس جسم کو چلانے کے لیے، روح کو چلانے کے لیے انسان کا ایک دماغ ہے،
دماغ کے اندر جو لہریں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ لہریں وہ پورا پیغام دیتی ہیں انسانی جسم کو. انسانی جسم دماغ پیغام دیتا ہے، یہ انگلیاں اس طرح چل رہی ہیں، ایسے 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 ایسے. اگر ان پیغام رسانی میں کہیں گڑبڑ ہو جائے، ڈسکنیکشن ہو جائے، تو آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے. اسی طرح ہپنوسس میں جو ہپنوٹزم کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے آپ کا جسم چلاتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، تمام انسان کمزور ہیں، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، سوائے چند انسانوں کے جو یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور وہ خود کو مسیحا بنا لیتے ہیں، وہ خود کو نجات دہندہ بنا لیتے ہیں. وہ بھی ہپنوٹزم آدھا سیکھ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک علم، ایک اس سے بھی عبور حاصل کر لیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرپوک ہے، کمزور ہے، جلد باز ہے اور اس میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اور جو انسان لڑتا ہے وہ انسان مسیحا بن جاتا ہے اور تمام لوگ مسیحا کے انتظار میں ہیں، خود کام کرنے یا خود انیشیٹو لینے میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ مسیحا کے انتظار میں ہے. اللہ کے نیک بندوں، میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے اس علم کا مس یوز نہیں کرنا، خدا کو حاضر ناظر رکھنا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ریئیکٹ ہوگا، اتنا زیادہ ریئیکشن ہوگا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں. آپ نے اس علم کو ہمیشہ پازیٹیوٹی کے لیے یوز کرنا ہے، نہ کہ نیگیٹیوٹی کے لیے. ہم کہاں بات پہنچ گئی تھی کہ انسانی دماغ کو، یہ جو انسان رپوک ہے مسیحا، آپ نے خود پہ یقین کر لینا ہے. ہم بات خود کی کر رہے ہیں. جب آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا، جب آپ کا خود پہ اعتماد نہیں ہوگا، جب آپ ہی نہیں خود پہ اعتماد کریں گے، اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، تو آپ دوسرے کا دماغ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب آپ نے خود پہ کام کرنا ہے، خود کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، اپنے دماغ کو الجھنے نہیں دینا، نہ کسی کی محبت میں بہنے دینا ہے خود کو. محبت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جذبات کیا ہے. انسان کے اندر ہے ڈر، انسان کے اندر ہے خوف، انسان کے اندر ہے چاہے جانے کی خواہش، کوئی مجھے پسند کرے. یار میں اکیلا ہوں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اکیلے بیٹھ کے خوشی فیل کرتے ہیں، اکیلے رہنے میں پاور فیل کرتے ہیں. اور جو لوگ عام سطح پہ سوچتے ہیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ گہرائی میں ڈیپلی سوچتے ہیں، اور وہ ان بندوں کی ویوز کو سن کر ان کے اندر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ بندہ مجھے ویوز دے رہا ہے، یہ سگنلز دے رہا ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے. تو آپ نے اس کو اپنے اندر جو چیزیں ہیں نا، ان کو فوکس کرنا ہے. کیا آپ نے مطلب ان چیزوں کو دور کرنا ہے، اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے، اپنے ڈر کو ختم کرنا ہے، اپنے خوف کو ختم کرنا ہے، اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا ہے. اس کو کسی میں الجھنے نہیں دینا. اور اس کو الجھاتے کون ہیں؟ جذبات الجھاتے ہیں، محبت کے، نفرت کے، حسد کے، غصے کے، کینے کے، بغض کے. آپ نے ان جذبات سے اپنے دماغ کو امبیلنس نہیں ہونے دینا. جب آپ اپنے ہی دماغ کو امبیلنس کر لیں گے تو آپ ہپنوٹزم یا ہپنوسس کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے ان کو، جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے خود پہ سیلف کنٹرول کی. جب آپ ان چیزوں کو خود پہ، اگر کوئی کہے کمنٹس میں مجھے بتائے کہ نہیں یار میں نہیں خود پہ کنٹرول کر رہا ہوں، تو میں اسے سکھاؤں گا کہ خود پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. جب آپ نے اپنے جذبات پہ، غصے پہ،
محبت پہ، علیحدہ ہونے کے ڈر سے، جتنے بھی ڈر ہیں، کمزوریاں، ان پہ آپ نے قابو پا لیا اور اپنے دماغ کو پرسکون کر لیا، تو پھر آپ تیار ہیں اپنے دماغ کی لہروں سے دوسرے دماغوں کو سکون پہنچانے کے لیے، جو لوگ تلاطم کا، افراتفری کا شکار ہیں۔ تو ہم جب خود پہ کنٹرول کر لیں گے، اس کے لیے مشقیں کرنی پڑیں گی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم نے پہلا جو ہے نا ٹیسٹ کیس ابھی کرتے ہیں اوور تھنکنگ کا، کہ ہم نے انسانوں کو فائدہ دینا ہے، تکلیف میں نہیں ڈالنا، کہ آپ یہ علم سیکھیں اور لوگوں کو یوز کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جس طرح ہم نے گہرائی میں جانا، یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، اور آپ نے پریکٹیکل لائف میں جب آپ نے جانا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہیں۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کمزور ہے، انسان بے بس ہے، انسان مسیح کی تلاش میں رہتے ہیں، انسان مشقت سے ڈرتے ہیں، انسان کا دماغ ہمیشہ ہر چیز کا خطرہ بنا کے پیش کرتا ہے، پرسکون انسان کو نہیں رہنے دیتا ہے، انسان کو الجھائے رکھتا ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں سے نکلیں گے، ریلیکس ہوں گے، آپ کا دماغ آپ کے دل کو صحیح سگنل دے گا، دل اور دماغ کی فریکوینسی ملے گی۔ جب دل اور دماغ کی فریکوینسی ملے گی تو آپ کی جو لہریں ہیں نا، وہ دوسری لہروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گی۔ ان لہروں میں جب ملاوٹ آئے گی، وہ انہیں جانچ لیں گی کہ اس بندے کی طرف یہ لہریں آ رہی ہیں، اس میں کیا ہے۔ اسی طرح اب ہم اس نالج کا، اس علم کا کرتے ہوئے اوور تھنکنگ پہ اس کو ٹیسٹ کیس لیتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے ہیپنوسس کو یوز کرتے ہوئے۔ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اوور تھنکنگ ایک دماغ کا لوپ ہے۔ لوپ یہ جنریٹ کیسے ہوتا ہے؟ آج ہر چیز فاسٹ ہے، مثلاً ان ٹائم آپ نے آفس جانا ہے، آفس سے آپ نے گھر واپس آنا ہے، درمیان میں آپ انٹرنیٹ کا شور آپ نے دیکھنا ہے، سوشل میڈیا کی ریلز دیکھنی ہے۔ اچھا، میں آپ کو پھر ایک بات بتا رہا ہوں، آپ شاید مذاق سمجھیں۔ اس جو فون ہے، ہمارے اسمارٹ فون ہیں، ان کے اندر سینسرز لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ آپ دماغ میں کچھ سوچیں، بولیں نہ آپ۔ اب بعض بات آپ کو لگتا ہے کہ ہم بولتے ہیں تو یہ ریکارڈ کر کے تو ہمیں وہ چیزیں دکھاتا ہے۔ آپ صرف ایک دن 1 گھنٹہ موبائل اپنے سامنے ایسے کریں اور امیجن کریں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، تو جتنی ویڈیوز ہوں گی نا، وہ ساری آپ کو اس سے متعلق ملیں گی۔ یہ آپ نے ایک ٹیسٹ کیس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہیپناٹزم ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ اسمارٹ فون ہمیں ہیپناٹائز کر رہا ہے، ہمیں وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمارے ڈر، خدشات، پیچھے رہ جانے کا غم، چھوڑ جانے کا غم، ہمیں کوئی محبت نہیں کرتا، ہم کسی کو محبت کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو دکھائے گا۔ اس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیپناٹزم ہو سکتا ہے۔ اب اوور تھنکنگ کا لوپ اسی طرح جنریٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، کوئی زیادہ نالج والا بندہ ہے، زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی کوئی فنکار یا کاریگر ہے، وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یا وہ چیزیں جو آپ کو فوراً انفلوئنس کر سکتی ہیں، جیسے آگ آپ کا ہاتھ جلا سکتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ پانی میں زیادہ دیر رہنے سے آپ گھٹ کر مر سکتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ کا باس آپ کو نوکری سے فائر کر سکتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو جب ایسی حقیقتوں کا سامنا انسانی دماغ کو پہنچتا ہے تو انسانی دماغ کام کرنا، صحیح سگنل دینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری بھلائی، میری بہتری اسی میں ہے کہ میں اس کو اوبے کر لوں۔ کچھ حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں، اوبے کر رہے، سسٹم دنیا کا بھی تو چلنا ہے نا، سب کو تو ہم نے بمب نہیں بنانا، ایک عہدے درجے بنے ہیں، بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، آپ اپنے کام میں رہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ساری دنیا سے ٹکر لوں گا، میں ساری دنیا سے پنگے لوں گا، تو پھر آپ نہیں وہ کر سکتے۔ تو آپ نے ایک لینتھ پہ رہنا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہیپنوٹس کی۔
ہیپنوٹزم کی کہ کس طرح یہ کرتے ہیں. اب ہم نے اوور تھنکنگ کے لوپ کو توڑنا ہے، اس کی وجہ معلوم کرنی ہے کہ اوور تھنکنگ کیوں ہے. مثلاً ایک بندہ ہے، وہ جہاں اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے آج 2026 میں، جب کہ ہر طرف جنگ کا خطرہ یہ وہ. تو کھانے والا ڈرتا ہے آج نہیں میں میرے پاس کھانا تو میں کیا کروں گا، کل میں کیا کروں گا. تو جو ہیپنوٹزم کرنے والے لوگ ہیں، جو ہیپنوسس ہیں کرنے والے، ان کے پاس بہت سارا علم ہوتا ہے، نہ صرف سائیکالوجی کا علم بلکہ کرنٹ حالات کا، واقعات کا علم بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. تبھی آپ کسی کو انفلوئنس کر کے اس کو ہیپنوٹائز کر کے کر سکتے ہیں. اب جب ایک بندہ آپ کو پتہ ہے یار یہ بیچارے کا روٹی کا مسئلہ اگر یہ حل ہو جائے گا تو یہ آپ اسے جو کہیں گے تو آپ اسے کروا لیں گے، آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، وہ آپ کو ویسے ہی اس کو زیادہ آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی، تو آپ نے اس کو اوور تھنکنگ کے لوپ سے نکالنے میں مدد کر دی. اگر تو فوڈ نہیں ہے، فوڈ انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے، بندے کا جسم جاتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے، ہر چیز کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے خوراک تو ضروری ہے. تو آپ اس بندے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خوراک تو اللہ کا ایک معاملہ ہے، رزق کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کھانا دے دیں. جب آپ اس کو کھانا دیں گے اس کی اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی. اب اس سے اگلے سٹیج پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک بندہ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اس کو وہ بار بار سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں، میرا کام نہیں ہو رہا. وہ دن رات اسی لوپ میں پھنس گیا، ڈر ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، لوگ آگے نہ بڑھ جائیں، یہ وہ، اور اسی سوچوں میں گھومے کہیں کسی میں گاڑی نہ مار دے. تو ایسے بندوں کا کہ پہ ہیپنوٹائزنگ کرنا، ہیپنوسس کی ٹیکنیکس یوز کرنا، NLP ٹیکنیکس یوز کرنا یہ ضروری ہے. اس سے آپ نے انٹروین کرنا وہاں پہ. جب کوئی اس کے بارے میں آپ کو بیسک چیزیں بتائے گا تو آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس غیب کا تو علم ہے نہیں. یا آپ اس کو سامنے بٹھا لیں، اس کی باتیں سن کے اس کو بتائیں کہ اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی انٹروین کر کے وہ معاملہ ختم کریں. اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ خطرناک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیومن ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کا باس ٹاکسک ہے، آپ کا ہسبینڈ یا وائف ٹاکسک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کا وہ جو ہے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے، اوور تھنکنگ کا لوپ ہوتا ہے. وہاں بھی آپ نے ان لوگوں کو فائدہ دینا، انفلوئنس کرنا، ان کو بھی آپ نے اس اوور تھنکنگ سے نکالنا، بچانا ہے. تو آپ نے اس نالج کو مثبت یوز کے لیے کرنا ہے. ہر ٹیکنیک، ہر چیز علیحدہ ہے، ہر کیس ڈفرینٹ ہے. آپ ایک چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے. ہاں جنرلائز کی نہیں کر سکتے ہیں، بنیادی انسانی جذبات کو جنرلائز آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے، ابھی بھی میرا خیال ہے کچھ 17-18 منٹ کی ہوگی ہے. تو یہ پہلا لیکچر ہے. دوسرے لیکچر پہ آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، مجھے بتانا اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اگلا لیکچر شروع کریں گے کہ ہم نے سیلف کنٹرول کر لیا، اب ہم اگلی جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر کیسے پتہ کریں گے، اس کے بعد ہم آگے ان کا پریکٹیکل یوز کیسے کریں گے.